کے دن آپ کی نارملی کیا مصروفیات ہوتی ہیں؟ عید کے دن زیادہ تر جو ہے وہ سو کے دن گزرتا ہے. آپ نے پوڈ کاسٹنگ میں آنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ ابھی تک آپ نے جتنے بھی پوڈ کاسٹ کیے اس میں آبویسلی آپ نے کہا اسٹارٹ میں ابتدا میں آپ لوگوں کو پے بھی کرتے تھے. کس کو سب سے زیادہ پے کیا؟ میں نام مینشن کر دیتا ہوں, اماؤنٹ مینشن نہیں کروں گا. سب سے زیادہ چیلنجنگ انٹرویو کس کا رہا اور کیوں رہا؟ یا کوئی ہوتا ہے نا گیسٹ آپ کو ٹف ٹائم دیتا ہے. بھٹی صاحب آپ ویسے یوٹیوب کی آپ کی ایوریج انکم کتنی ہے؟ لوگ جاننا چاہتے ہیں. اچھی انکم ہے, ہینڈسم ماشاءاللہ. ریسنٹلی مولانا طارق جمیل اور ڈاکٹر ذاکر نائک کا مشترکہ ایک انٹرویو کیا ہے. دونوں اسکالرس کو اکٹھے بٹھا کے وہ آپس میں کمفرٹیبل تھے. وہ بڑا ہی یونیک ایکسپیرینس تھا اور ان ایکسپیکٹڈ تھا میرے لیے. عید کے حوالے سے پیغام, جو برانڈ سے آپ خود بائی کرتے ہیں اپنے ملازموں کو بھی اسی برانڈ کی چیز سال میں ایک دفعہ لے دیں, کوئی حرج نہیں. کوئی حرج نہیں ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں رخمہ عرفان ملک. 360 ڈیجیٹل کے اس اسپیشل عید شو میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. آپ سب کو ہم سب کی طرف سے بہت بہت عید مبارک. اور آج اس پوڈ کاسٹ میں میرے ساتھ دو معروف شخصیات موجود ہیں. سب سے پہلے تو میرے ساتھ آج کے اس پوڈ کاسٹ میں موجود ہیں جرنلسٹ ہیں, سینئر جرنلسٹ ہیں اور فوڈ ایکسپرٹ بھی ہیں. محسن بھٹی صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں اور ساتھ ہی ساتھ فیمس پوڈ کاسٹر ہیں, سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں اور ای کامرس ایکسپرٹ ہیں حافظ احمد بھی اس وقت موجود ہیں. آئی ویلکم بوتھ آف یو ان ٹوڈیز پوڈ کاسٹ. اور آپ سب کو بہت بہت عید مبارک. کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمد للہ, تھینک یو ویری مچ, اور آپ سب کو بھی عید مبارک. بہت بہت شکریہ رحمہ, آپ کو بھی عید مبارک, اور ہمارے جو دیکھنے والے ہیں آپ سب کو بھی عید کی بہت بہت مبارک ہو. زبردست. بھٹی صاحب آپ سے آغاز. عید کے دن آپ کی نارملی کیا مصروفیات ہوتی ہیں؟ عید کے دن نارملی تو میری مصروفیات یہ ہوتی ہیں کہ میں عید کرتا ہوں گاؤں پہ, لیکن اس دفعہ آپ نے مجھے روک لیا یہاں پہ. نہیں تو امی ابو اللہ پاک ان کو زندگی صحت دے, ان کے ساتھ عید کی نماز ابو کے ساتھ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم واپس آتے ہیں تو فوراً ہی پھر قبرستان چل جاتے ہیں. اچھا. وہاں پہ پھر بزرگوں کی قبروں پہ فاتحہ خوانی کر کے پھر ہمارا گاؤں میں جو ڈیرا ہے وہاں پہ بیٹھتے ہیں. گاؤں کے جو لوگ آئے ہوتے ہیں ان کے ساتھ عید ملتے ہیں, گپ شپ لگتی ہے. پھر وہاں سے گھر ہیں, ہمارے گاؤں میں 3 گھر ہیں, تو وہاں پہ پھر آپس میں ساری فیملی ہماری پاکستان میں جہاں پر بھی ہے نا وہ عید پہ پھر وہاں پہ گاؤں میں آ جاتے ہیں. تو سارے کزن سارے رشتے دار جو ہیں وہاں اکٹھے ہوتے ہیں. پھر ساروں کی طرف کھانے چل رہے ہوتے ہیں کہ دوپہر یہاں پہ کھانا ہے, رات کو ادھر کھانا ہے. تو فل فیسٹیوٹی, وہ بچے بھی جو ہیں ان کی بھی ساروں کی ایک وہ نیٹ ورکنگ ہو رہی ہوتی ہے, گپ شپ ہو رہی ہوتی ہے. تو خوب رونق میلہ ہوتا ہے ہمارا ادھر نا. تو وہ پھر اگلے عید کے 1-2 دن ہمارے ایسے چلتے ہیں. اور حافظ صاحب آپ کی کیا عید کے دن مصروفیات ہوتی ہیں؟ عید کے دن زیادہ تر جو ہے وہ سو کے دن گزرتا ہے. اللہ اللہ. بس عید کی نماز پڑھ کے آئے, اس کے بعد کپڑے چینج کیے, نائٹ سوٹ پہنا اور سو گئے. زیادہ تر ایسے یہ مجھے ان لوگوں آج تک ایسے لوگوں کی سمجھ نہیں آئی جن کی عید سو کے گزرتی ہے. بس عید کی نماز کے فوراً بعد. آپ کی تو بیگم بھی ہیں, ان کو سسرال لے کے جانا, اپنے گھر والوں سے ہم سارے شام کو اٹھتے ہیں نا پھر. سب کی یہی طرح, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ نارملی ایسا ہوتا ہے کہ عید کی جو پچھلی رات ہے وہ سارے رات لوگ جاگتے رہتے ہیں, مہندی لگ رہی ہے کام. اب وہ ساری فیملی بھی صبح کو سو رہی ہے, اور خواتین خاص طور پہ مہندی لگ رہی ہے, جو وہ مہندی لگانے والی آئی ہوئی ہے اس کے ہاتھوں پہ مہندی لگ رہی ہے, اس کے مہندی لگ رہی ہے, تو لیٹ فری ہوتے ہیں. پھر بچے میرے چھوٹے چھوٹے ہیں ابھی, وہ رات کو ڈسٹرب کرتے ہیں. عائشہ تو ماشاء اللہ سوتی ہے آرام سے, بیٹا بھی بالکل چھوٹا ہے, وہ رات سے جاگتا ہے. تو ہماری روٹین ویسے بھی یہی ہوتی ہے کہ دن کو ذرا نیند پوری ہوتی ہے. تو پھر عید والے دن تو خاص طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ عید کی نماز پڑھ کے بس میں بیکری جاتا ہوں, وہاں سے چیزیں لے آتا ہوں, ماشاء اللہ لا کے رکھ دیتا ہوں کچن میں, کہ جو بھی گیسٹ وغیرہ آئے چلیں یہ سارا کچھ جو ہے نا ان کو آپ کے گھر جو بھی مہمان آتے ہوں گے وہ شام کو ہی آتے ہوں گے, ان کو پتہ ہی ہوتا ہوگا. شام کو ہی آتے ہیں. پھر شام کو ہم ظاہر ہے سسرال جاتے ہیں اور بیگم کے ماں باپ سے ملتے ہیں, اس کی فیملی سے ملتے ہیں. اسی طرح یعنی کوئی بہت زیادہ جیسا رہتا ہے نا, کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی عید والے دن. عید کے حوالے سے کوئی آپ کی بہت یادیں, مطلب کچھ عرصہ پہلے چلے جائیں جب آپ تھوڑے جوان تھے. ابھی میں تو کہوں گی آپ ابھی بھی ینگ ہیں, لیکن یہ تھوڑا زیادہ ہو جائے گا. لیکن بہرحال جب آپ بہت ینگ تھے اور جوانی کے وہ جو دن تھے یا تھوڑا اس سے پہلے, کیسی گزرتی تھی؟ میری عیدیں نا زیادہ تر میری ایسی گزری ہیں الحمدللہ. میں نے بہت کم عید ہے, شاید کوئی ایک آدھ عید ایسی ہو کہ جب ایک بار یہ تھا کہ امی ابو سعودیہ گئے ہوئے تھے عمرے وغیرہ پہ, تو اس وقت میں نہیں گیا تھا. نہیں تو زیادہ تر عیدیں جو ہے نا وہ وہیں پر ہی ہیں, اور ہماری یہی فکس روٹین ہے
اور سارے وہاں پہ کزن اکٹھے ہوتے ہیں, وہاں پہ ارد گرد کے گاؤں کے لوگ آئے ہوتے ہیں, اور اللہ پاک نے اتنا کرم فرمایا ہوا ہے کہ چونکہ اب ذرا اسکرین فیس بھی ہو گئے ہیں, تو اس وجہ سے پیار کرنے والے لوگ اور زیادہ بڑھ گئے ہیں. تو ہمارا تو وہاں پہ نا ڈیرے پہ بڑی رونق ہوتی ہے. صحیح. اور پھر یہاں پہ چونکہ کھانے پینے والا بھی ہمارا شعبہ زیادہ ہے, تو اس لیے ایسی چیزیں پینڈنگ کی ہوتی ہیں کہ لو جی پٹی صاحب آؤں گے نا تو پھر یہ چیز کریں گے نا, تو وہ پھر اس کے بعد کھانے بھی چل رہے ہیں, تو اس کے بعد یہ وہاں پہ سیر سپاٹے بھی چل رہے ہیں. تو وہ عید کے دن تو ہمارے بھرپور مصروف ہوتے ہیں نا, وہاں پہ تو سونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, رات کو بھی بڑا دیر سے سونا ہوتا ہے. زبردست. یہ تو احمد صاحب ہیں جو آگے پیچھے اتنا مصروف ہوتے ہیں. ہاں میں بھی یہی حیران, یعنی میں قسم سے میں ان سے یہ جواب ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی. میں نے کہا کہتے ہوں گے میں بچوں کے ساتھ یہ کرتا ہوں, پھر میرے پہ یہ ذمہ داری ہے, کچھ بھی نہیں, سیدھا کہتے ہیں سو جاتا ہوں. ٹائم گزرتا ہے بچوں کے ساتھ. آپ نے مجھے کہا آپ کی تو بیگم بھی ہے, تو بھٹی صاحب کی بھی ہے. نہیں انہوں نے تو کہا نا وہ گاؤں جاتے ہیں وہاں کرتے ہیں, ہم نے تو بچوں کے ساتھ ٹائم گزرتا ہے, لیکن رات کو عید والے دن شام کے بعد سیٹ ہو گئی, شام کو ٹائم گزرتا ہے. اچھا اب ہم عید کے حوالے سے تو بات کریں, لیکن آپ لوگ اپنی اپنی فیلڈس کے ماہر ہیں, اور اس میں لوگ آپ کو ریکگنائز بھی کرتے ہیں. آپ لوگ اب مطلب ایک بہت زیادہ فیس ویلیو آپ دونوں کی بن گئی ہوئی اپنی اپنی جگہ. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ مطلب آپ نے پوڈ کاسٹنگ میں, یعنی آپ اتنے اچھے ای کامرس ایکسپرٹ تھے, ای کامرس سکھا رہے تھے, وہ فیلڈ آپ کی ابھی بھی کنٹینیو ہے, وہ بزنسز یا جو بھی آپ انٹرپرینورشپ کر رہے ہیں, لیکن آپ نے پوڈ کاسٹنگ میں آنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ یہ فیصلہ ایسا ہوا تھا کہ میرے ایک دوست نے مجھے اپنے پوڈ کاسٹ میں بلایا تھا ایز اے گیسٹ. وہ تقریباً 2.25 گھنٹے کی پوڈ کاسٹ تھی, لیکن اس میں باتیں ایسی ہو گئی تھی کہ وہ بیچارہ اس کو چلا نہیں سکا. کچھ لوگوں کی باتیں تھیں, ای کامرس انڈسٹری کی باتیں تھیں. اب وہ مشترکہ دوست تھے ہم سب کے, اس نے کہا یار میں چلاؤں گا تو وہ ناراض ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, اس نے وہ چلائی ہی نہیں. یہی وہ پن پوائنٹ تھا. یعنی میں اس کی پوڈ کاسٹ سے فری ہو گیا, اس نے مجھے کال کر یار میں نہیں چلا پاؤں گا, تو لیکن میں خیانت نہیں کروں گا, یا میں چلاؤں گا یا نہیں چلاؤں گا, یہ نہیں کروں گا کہ یہ ایسا کاٹ دوں وہ ایسا کاٹ دوں. اس نے پھر وہی کہ اس نے نہیں چلائی, اور میں نے آ کے, میرے پاس کیونکہ آفس پہلے سے تھا, ٹیم پہلے سے تھی, ساری ٹیم مطلب گرافک ڈیزائنر, ویڈیو ایڈیٹر, ایس ای او والا سب میرے پاس تھے. میں نے کہا جائیں جی مارکیٹ سے روڈ کے مائک لے کے کل سے اپنے پوڈ کاسٹ شروع کریں گے. تو پی آر آلریڈی میری تھی کیونکہ میں ٹی وی چینلس پہ جاتا تھا, اور وہاں سے میرے کوئی مسئلہ نہیں تھا مجھے گیسٹ ارینج کرنے میں. بس اسی طرح اچانک فیصلہ کیا, پوڈ کاسٹ شروع کی. لیکن آپ نے کیا ہوگا لوگوں کو اصل حقائق بتانے کے لیے, جو میں آپ کی بات سے اسیس کرتا ہوں. جی میں نے کہا چلے وہ نہیں چلا سکا تو ہاں نہیں, پھر میں نے شروع تو وہاں سے کیا, وہاں سے بھی نہیں بلکہ میں نے اوور آل پھر سیلیبریٹیز کو شروع کیا. میں نے کہا کہ جس بھی فیلڈ کا بندہ ہے وہ آئیں گے, وہ اپنی پرسنل لائف بتائیں گے, اپنا ایکسپیرینس بتائیں گے, کوئی سیکھنے کی بات, کوئی کام کی بات, پیسے کمانے کی بات, یہ ساری چیزیں اس میں تھیں. پھر ریلیجیس اسکالرس بھی آتے ہیں, کرکٹرز بھی آتے ہیں, شوبز والے بھی آتے ہیں, سارے لوگ آ رہے ہیں. لیکن دیکھیں جب آپ یہ پوڈ کاسٹ کر رہے ہوتے ہیں, بہت سے سیلیبریٹیز ہوتے ہیں, اس میں جرنلسٹ بھی ہیں, جیسے بھٹی صاحب کو بھی کیا, اور بھی بہت سے لوگ ہیں, یا کوئی ڈاکٹرز وغیرہ بھی کر رہے ہیں. اب نارملی جو جرنلسٹ ہوتے ہیں, چاہے ان کی جتنی مرضی فیس ویلیو, یا ڈاکٹرز وغیرہ ہوتے ہیں, ایون پولیٹیشینس بھی, دے ڈونٹ ڈیمانڈ منی. بٹ جب آپ سیلیبریٹیز کی طرف جاتے ہیں, ان کے بجٹس بہت ہائی ہوتے ہیں. سو لوگوں کے دماغ میں ہمیشہ یہ چیز رہی ہے کہ آپ کیا واقعی سیلیبریٹیز کو پے کرتے ہیں, یا یہ آپ کی پی آر اتنی اچھی ہے, چینل اتنا اچھا ہے کہ وہ اسی کی بیس پہ آ جاتے ہیں. اچھا آپ کو بھی پتا, آپ اسی فیلڈ سے صرف شوبز والے پیسے مانگتے ہیں اور کرکٹرز پیسے مانگتے ہیں, اور شروع میں نے دیے بھی. اب تو الحمدللہ کسی قسم کا کوئی پیمنٹ انوالو نہیں ہوتا. مجھے ابھی پچھلے دن ایک بندہ ملا, اس نے بزنس کی خیر کو بات کی. اس نے کہا جی میرے ایک دوست ہیں, ان کی بڑی سکسیس اسٹوری ہے, وہ زیرو سے شروع ہوئے تھے, اب ان کی کمپنی نے اتنے ملین یا پتہ نہیں بلین ڈالر کا بزنس کر لیا ہے. ان کا بھائی تو آپ ان کی پوڈ کاسٹ کریں. میں نے کہا پیسے کتنے دیں گے؟ کہتا پیسے وہ کیوں دیں گے؟ میں نے کہا بھائی, کہتا آپ پیسے دیتے نہیں. میں نے کہا ایک زمانہ تھا بیٹا میں پیسے لیتا ہوں. تو پھر اس نے کہا جی وہ پیسے تو نہیں دیں گے. میں نے کہا میں کیسے مان لوں, جس بندے کے پاس مجھے دینے کے لیے $2-3 نہیں, میں کیسے مان لوں وہ کامیاب آدمی؟ میں کہوں وہ جھوٹ بول رہا ہے. لیکن آپ نے پھر نہیں کیا. میں نے نہیں کیا. سفارشیں آتی ہیں حافظ صاحب کے لیے, اب تو الحمدللہ کالز آتی ہیں, اور کچھ لوگوں کے لیے تو میں سفارشی ہوں. اچھا یہ تو بھائی ہیں ہمارے, بڑے صاحب بھائی ہیں, ان کا تو حکم ہوتا ہے. تو یہ تو خیر ایک مذاق ہے, لیکن ہاں اب ایسا کوئی سسٹم نہیں. اچھا پیسے لیتے بھی ہیں؟ ہاں میں لیتا ہوں پیسے. اچھا اچھا. لیکن ظاہر ہے جو سیلیبریٹیز ہوتے ہیں, جو بڑے اسٹارز ہیں, وہ الحمدللہ میرے پاس اب فری میں بھی آئے ہوئے ہیں. جو لوگوں سے پیسے لیتے ہیں میرے پاس وہ فری میں آئے ہیں. تو باقی جو مارکیٹنگ والے ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے ان سے میں چارج کرتا ہوں, جس کسی کو اپنی. اچھا مارکیٹنگ کے لیے آپ چارج کرتے ہیں, ویسے نہیں. اچھا بھٹی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. آپ نے یعنی صحافت کو کیوں چنا؟ اچھا صحافت کو تو چن لیا, اس کے بعد آپ نے اپنی اسپیشلٹی اور پہچان ایز اے فوڈ ایکسپرٹ بنا لی. ایون آپ کا یوٹیوب چینل بھی دیکھیں, سو اس میں ہیلتھ سے ریلیٹڈ, فوڈ سے ریلیٹڈ تمام, اور زیادہ تر ہیلتھ کے ریلیٹڈ ٹپس ہوتی ہیں. آپ نے ایک نیش پکڑ لی, اور اس میں آپ نے اپنی فیس ویلیو بھی بنائی, اور اس میں آپ کی اچھی خاصی فین فالوئنگ بھی ہے.
صحافت اور پھر اسی ایک چیز کو چننا یہ کیسے ممکن ہوا؟ آپ کے دماغ میں کیا تھا؟ میں ہاتھ ساتھی صافی ہوں، میں سوچ سمجھ کے پلان کر کے نہیں آیا تھا. اچھا. ہاں، ہوا یہ تھا کہ میرے ایک بزرگ ہیں سہیل عباس مرزا، وہ اب دبئی شفٹ ہو گئے ہیں. انہوں نے مجھے کہا کہ محسن پاکستان میں کنزیومر رائٹس پہ کام نہیں ہوا ہوا، کنزیومر رائٹس پہ کام کرنا ہے. میں نے کنزیومر رائٹس پہ کام شروع کیا اور پاکستان کی پہلی کنزیومر رائٹس کی NGO بنائی، اور اس میں پہلی دفعہ پاکستان میں پنجاب کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ میں نے 2005 میں پاس کروا لیا تھا پرویز لائی صاحب سے مل کے. میں 2002-03 سے کام شروع کر دیا اور 2005 میں ایکٹ بنوا لیا. فروری 2007 میں پہلی کنزیومر کورٹ بھی بنوا لی لاہور میں، اور اس میں سب سے پہلا کیس بھی میں نے دائر کیا اور پاکستان کی سب سے بڑی کمپنی کے خلاف کیا. ٹھیک ہے، زبردست. یہ تو بڑا انکشاف آج کر رہے ہیں آج کے اس پوڈ کاسٹ میں. تو سب سے بڑی کمپنی کے خلاف وہ کیس جیتا. اس کے بعد بینکس کے خلاف، اس کے بڑی ملٹی نیشنل کمپنیوں سے ہم نے کیس جیتے. مثال کے طور پہ ایک خاتون تھی، وہ ڈائبیٹک تھی، وہ ان کا ایک شیمپو تھا بڑا مشہور، اس کو وہ ڈھکن کھولتے ہوئے اس کے ایجز اتنے شارپ تھے انہیں کٹ لگ گیا. تو اس پہ ہم نے کیس کیا. اس کمپنی کو اپنی پیکیجنگ چینج کرنی پڑی اور ان کو ہرجانہ بھی دینا پڑا. اچھا. اور ایک کمپنی جو 100% خشکی اور سکری کا خاتمہ کرتی تھی انہوں نے 99 شروع کر دیا. اس کو ہم نے کہا 100% تو ممکن ہی نہیں ہے. تو انہوں نے قانونی موش گافیوں کا سہارا لیتے ہوئے یہ 99.9 کر کے بچے، لیکن انہیں اچھا خاصا فائن پے کرنا پڑا. ٹھیک، تو اب وہاں سے پھر ہم نے ایک بڑی کمپنی کے خلاف کہ ہم نے کیچ اپ چیک کرا لی. وہ کیچ اپ چیک کروائی تو اس کے اوپر آپ تو خود فوڈ ٹیکنالوجی میرے خیال میں، ہاں میں جانتی ہوں، لیکن مجھے لگ رہا ہے آپ کی باتوں سے کہ آپ صحافت میں تو آئے لیکن اس کے بعد آپ نے آؤٹ ڈور شوز جس میں ریڈ اور وہ جو ہم دیکھتے ہیں وہ شروع کیا، اور وہاں سے آپ نے زیادہ یہ فوڈ پہ چھاپے مارے اور اس قسم کی چیزیں. اچھا، پھر تو وہ یہ ہم نے اس کی کیچ اپ چیک کروا لی. وہ چیک کروائی. اب انہوں نے لکھا ہوا یہ کہ اس میں ہم ویجیٹیبل پلپ ڈالتے ہیں. بھائی ٹومیٹو کیچپ ہے تو ٹومیٹو پلپ لکھیں آپ. اب اس میں چونکہ وہ گاجر کی پلپ ڈال رہے تھے تو اس کو کور کرنے کے لیے انہوں نے ویجیٹیبل پلپ کر دی. لوگوں نے اس کو دھیان نہیں دیا تھا، ہم نے پکڑ لی. وہ چیک کی تو اندر گاجر کی پلپ نکلی. ہم نے ایک اور کمپنی کو چیک کیا، اس میں ویجیٹیبل پلپ لکھی تھی، اندر آلو کی پلپ نکلی. اور ایک اور کمپنی کو چیک کیا، اس میں صرف سٹارچ نکلی. تو وہاں سے ہمیں ہوا کہ فوڈ میں تو بہت زیادہ 2 نمبری ہے. تو پھر میں فوڈ کی چیزیں چیک کرنا شروع ہوا اور میں مختلف ٹی وی پروگرامز میں ایز اے گیسٹ جا کے یہ انکشاف کرتا تھا، لوگوں کو بتاتا تھا. اچھا، لوگوں چینلز کی مجبوری تھی، وہ نام نہیں لے سکتے تھے کیونکہ انہوں نے اشتہار لینے ہوتے تھے. ٹھیک ہے، تو میں نے پھر یہ کر رہا تھا. تو اس دوران مجھے شامی صاحب نے کہا، مجیب الرحمان شامی صاحب نے، کہ یا تو وخایا بھی کرنا. اچھا، تو اتنا جو جاننا ہے تو انہوں نے پھاڑتے جا کے وخا. تو وہ پھر میں نے ٹی وی پروگرام شروع کر دیا چھاپوں والا. تو وہ چھاپے شروع ہو گئے اور وہ ہٹ ہو گئے. وہ ہٹ ہو گئے. تو وہ یہ اللہ پاک نے مجھے چنا اس کام کے لیے اور وہ خود ہی لیتا آیا مجھے ادھر. صحیح. اور پھر وہ آہستہ آہستہ کرتے وہ آپ کا فوڈ، آپ کی پہچان، ہیلتھ آپ کی پہچان بن گئی. اچھا، آپ کی میں نے بہت سی ویڈیوز دیکھی ہیں، اس میں آپ ایسی کریموں کے بھی نسخے بتا رہے ہوتے ہیں جیسے رنگ گورا، کرشماتی چمک، یہ وہ اس طرح. وہ مجھے بتائیں TRP کے لیے ہوتے ہیں یا ان میں واقعی حقیقت ہے؟ سچ بتائیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں ہوا کیا. ہوا یہ کہ میں اب بتاتا تھا یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے. تو کسی بھی محفل میں روما میں جاؤں نا، لوگ مجھے کہتے تھے پٹی صاحب تسی اتنا ڈرا رہے ہو، اے چیز بھی ٹھیک نہیں ہے، اے چیز ان سن دسو اسی پھر کھائیے کی، اسی لئیے کی. ٹھیک، بڑا ویلڈ سوال ہوتا تھا. تو آپ نا وہ مجھے کہتے تھے آپ اچھی چیزوں کے بارے میں بتایا بھی تو کریں نا. اچھا، اب جب میں نے یہ سوچا کہ میں اگر اچھی چیزوں کے بارے میں بتاؤں نا تو لوگوں نے کہا نا پٹی صاحب پیسے لے کے دس رہے، پٹی صاحب وک گئے نہیں، پٹی صاحب نے سانو نا اسپانسر کر رہے ہیں. تو اس چکر میں نا میں نے کہا کہ یہ تو اب میں نے مارکیٹنگ تو لوگوں کی نہیں کرنی، تو میں کیا کروں. پھر میں نے کہا کہ میں آرگینک چیزوں کے نا فائدے بتاؤں. اچھا، اب میں نے آرگینک چیزیں، وہ اللہ پاک نے ہمارے گھر میں اتنی چیزیں بتائی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، رکھی ہوتی ہیں ہمارے کچن فارمیسی میں. تو وہ ان کے میں نے فوائد بتانے شروع کیے تو وہ ہٹ ہو گئے. وہ یہ ایسے ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا حافظ صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گی. ایک اور چیز کہ آپ نے اپنے پوڈ کاسٹ کے دوران، کیونکہ اب لوگ آپ کو
ای کامرس ایکسپرٹ سے زیادہ ایک فیمس پوڈ کاسٹر کے طور پر جانتے ہیں, اور آپ کی میرے خیال میں پہچان بھی یہ زیادہ چیز بنی ہے. اگری کریں گے اس چیز سے یا نہیں کریں گے؟ ای کامرس چل رہا ہے میرا, لیکن اب میری زیادہ پہچان جو ہے وہ لیکن پوڈ کاسٹنگ آپ کو مطلب لوگ جانتے ہیں وہ پوڈ کاسٹر جو فلانے کا انٹرویو, تو لوگ اس حوالے سے جاننے لگ گئے ہیں. سب سے زیادہ چیلنجنگ انٹرویو کس کا رہا اور کیوں رہا, یا کوئی ہوتا ہے نا گیسٹ آپ کو ٹف ٹائم دیتا ہے, کس کا رہا؟ نہیں ایز سچ مجھے کوئی ایسا ایشو کبھی فیس نہیں کرنا پڑا ٹف ٹائم, جیسے کیونکہ میری پوڈ کاسٹ ہوتی ہے ہومیوپیتھک, نہ میں گیسٹ کو تنگ کرتا ہوں نہ وہ مجھے تنگ کرتا ہے. جو بھی گیسٹ آتے ہیں میں ان کو پہلے بتا دیتا ہوں کہ آپ مجھے بتا دیں کیا چیز نہیں پوچھنی. ہمارا پلانٹیڈ نہیں ہوتا, پلان کچھ نہیں ہوتا, بس یہ بتا دیں کیا نہیں پوچھنا. تو میں کسی بھی چیز میں آپ کو ڈسٹرب نہیں کروں گا. اور اگر میں نے کسی گیسٹ سے کوئی سوال کیا ہے اور اس نے جواب نہیں دیا تو میں آگے موو آن کر کے میں اس پہ وہ جس طرح بعض دفعہ ہاں وہ کچھ جس طرح ہمارے صحافی حضرات پیچھے پڑ جاتے ہیں اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتا الحمدللہ. بلکہ میں اس پہ یہ کہتا ہوتا ہوں, ہمارے صحافی دوست مائنڈ نہ کر دیں, میں کہتا ہوں یار مجھے کوئی کتاب دکھائیں اتھینٹک کتاب جس میں لکھا ہو کہ صحافی ہونے کے لیے بدتمیز ہونا ضروری ہے. اگر ایسی کتاب نہیں ہے تو پھر آپ اچھے اخلاق سے بھی کر سکتے ہیں. میں آپ کو اس چیز پہ پریز کرنا چاہوں گی, شاید میرے مائنڈ میں یہ پوائنٹ آتا یا نہ آتا. میری والدہ آپ کو اکثر پوڈ کاسٹ دیکھ رہی ہوتی ہیں, اور انہوں نے یہی چیز ایک پوائنٹ آؤٹ کی. انہوں نے کہا کہ یہ کسی کے پیچھے مطلب ایک مختصر سا سوال کرتا ہے اور اس کے بعد گیسٹ کو بولنے کا موقع دیتا ہے. میں الحمدللہ اور جتنی دیر گیسٹ بولتا ہے وہ اس چیز پہ بڑی ان کو ایسی ہی ہوسٹ پسند ہے جو مطلب کچھ, اب میں ان کے یہاں پہ نام نہیں لے سکتی, ہماری فیلڈ کے ہی لوگ ہیں, لیکن وہ میں ایک دن دیکھ رہی تھی روبی انم کا کسی نے ایک انٹرویو کیا ہوا, اور اس میں وہ کچھ چیزیں نہیں مینشن کرنا چاہ رہی تھی, تو وہ میرے خیال میں کوئی 10 دفعہ انہوں نے سوال گھما پھر آ کے کیا, اینڈ پہ وہ بیچاری ضد ہو گئی. یعنی آپ کا یہ پوائنٹ بہت ویلڈ ہے, اور یہ میری والدہ نے اس چیز کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا کہ آپ صرف خاموش ہو جاتے ہیں, سوال پوچھتے ہیں, تو ایک بڑی اچھی چیز. اور لوگ بھی مطلب اگر لوگ میری پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں نا تو آف کورس وہ اس گیسٹ کی وجہ سے بھی دیکھ رہے ہیں جو گیسٹ آیا ہوا ہے. اب میں بیچ میں اپنا بولنا شروع ہو جاؤں تو یہ بھی مناسب نہیں, جو گیسٹ آیا اسے بولنے کا موقع دینا چاہیے. بٹی صاحب آپ اس چیز سے اگری کریں گے کہ گیسٹ کے ساتھ آپ بھی ایک شو کرتے ہیں, جیسے مجھے اس شو کا نام نہیں یاد, لیکن جو جی این این پہ چلتا ہے, جی کے سنگ, مطلب آپ ایک پورا دن جو ہے وہ گیسٹ کے ساتھ اسپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. سو کوشش یہی نہیں ہونی چاہیے ایک اچھے اینکر کی, اچھی صحافی کی, کہ وہ میکسیمم جو ہے وہ گیسٹ سے نکلوائے بجائے اس کے کہ اپنی فلاسفی جھاڑے. اس میں نا تھوڑا ہمیں یہ ہماری صحافیوں کی بھی تربیت ہونی بڑی ضروری ہے. مثال کے طور پہ کہ میں نے جب یہ شروع کیا پروگرام, یہ میری نیچر سے تھوڑا ہٹ کے تھا, میں تو چھاپے مارتا, یہ تو میں نے شریفانہ پروگرام کچھ عرصہ پہلے شروع کیا لیکن اب آپ کے ساروں سے اچھے رابطے ہو گئے. اچھا, اب یہ ہے کہ یہ جب ہم نے شروع کیا نا تو میرے استاد نے نا مجھے ایک بات بتائی. اس نے مجھے کہا کہ محسن جی سیم سوال کریں گا نا تو سیم جواب آئے گا, سوال ڈفرینٹ کریں گا تو ڈفرینٹ چیز کڈیں گا اندروں. ٹھیک, تو اب اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے اس پرسنالٹی کو پورا کھنگالنا ہے پہلے, جس کے ساتھ ہم انٹرویو کرنے جا رہے ہیں. ہم نے اس کے بارے میں جو چیز چھپ چکی ہے ہم نے وہ بھی پڑھنی ہے, جو چیز نشر ہو چکی ہے وہ بھی دیکھنی ہے. اس کے بعد ہم اس شخصیت کو جان لیتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا ایریا ایسا ہے کہ جو اس کا ابھی وہ سامنے نہیں آ سکا, وہ پہلو, وہ سوال, تو ہم ان سے, اور کرنا بڑے ڈیسنٹ وے میں ہے, بڑے اچھے طریقے سے, کیونکہ گیسٹ جو ہے وہ ہمارا ہے تو مہمان ہے نا, اس کی ہم نے عزت کرنی ہے, اور ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کرنی ہے. ان سے ہم نے وہ سوال کرنے ہیں اور اس انداز میں کرنے ہیں کہ ان کی کہیں پر بھی ان کو برا بھی نہ لگے, اور وہ کمفرٹیبلی, جس میں وہ کمفرٹیبل ہیں, اس کا وہ والا پوشیدہ پہلو سامنے لے آئیں جو ابھی تک عوام کی نظروں کے سامنے نہیں آ سکتا. اور یہ ایک ہی اچھے اینکر ہونے کی, اچھے صحافی ہونے کی, ٹی وی پرسن ہونے کی نشانی ہے. اچھا, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی حافظ احمد کہ ابھی تک آپ نے جتنے بھی پوڈ کاسٹ کیے اس میں اوبویسلی آپ نے کہا اسٹارٹ میں, ابتدا میں آپ لوگوں کو پے بھی کرتے تھے, کس کو سب سے زیادہ پے کیا؟ اور نام اگر آپ مینشن کر دیں تو لوگوں کے لیے ایک انٹرسٹنگ چیز ہوگی. میں نام مینشن کر دیتا ہوں, اماؤنٹ مینشن نہیں کروں گا. شعیب اختر تو بہت زیادہ کیا ہوگا. ہاں, سب سے زیادہ شعیب اختر نے. باقی ایوریج بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ہاں, ایوریج جو گیسٹ چارج کرتے رہے, اب تو نہیں الحمدللہ, وہ 1 لاکھ سے 3 لاکھ کے بیچ میں, کوئی 1.5 لاکھ کو 2 لاکھ کو 2.5 لاکھ کو 3 لاکھ, وہ بھی شوبز اور کرکٹر, اسی بریکٹ, شوبز اور کرکٹر. نہیں شعیب اختر سے کافی اوپر تھے. میں یہی حیران ہو گئی ہوں, شوبز اور کرکٹر. اس کے علاوہ جو ویسے سیلیبریٹیز ہیں ہمارے یا صحافی حضرات ہیں, بھٹی صاحب نے کچھ بھی نہیں لیا, اور بہت سے میں نے آپ کو پہلے ہی کہا جرنلسٹ, ٹی وی اینکرز, دے ڈونٹ چارج. ہاں, اور بھی بڑے بڑے اسٹارز ہیں جنہوں نے کبھی کچھ نہیں چارج کیا. لیکن میں مطلب یہ دیکھیں جتنے بھی سیلیبریٹیز ہیں, کیا یہ
پوڈ کاسٹ دیتے ہوئے سیلیبریٹی بن جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نا بدید ہو جاتے ہیں پیسوں کے معاملے میں کہ نہیں اچھا اسٹارٹ میں ایسے ہی رہا کہ میں پیسے ہی چاہیے چاہے جتنا مرضی اچھا تھا. میرا یہاں پہ موقف یہ ہے کہ وہ جو مانگتے ہیں بالکل ٹھیک مانگتے ہیں. آپ اپنے پی آر کی وجہ سے کسی کو نہیں دیتے تو یہ آپ ایکسٹرا فیور لے رہے, اس بندے کا رائٹ ہے. دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بڑی مشکل سے بڑی محنت کر کے ایک نام بنایا. اب وہ کہتے ہیں یار میں اپنے گھر سے صبح اٹھوں, خاص طور پہ شوبز والے, ان کا 50,000 کا تو میک اپ ہونا ہے, ایک اچھا سا انہوں نے ڈریس پہننا ہے, اسپیشل ریڈی ہو. وہ کہہ رہے ہیں ہم بیوٹی پارلر جائیں, ریڈی ہوں, آئیں, آپ کے پاس پہنچنا ہے, 2 گھنٹے بھی دینا, اس کے بعد واپس آنا, تو ہمیں کیا ملے گا. تو ان کے مانگنے پہ مجھے کبھی اعتراض نہیں رہا. ہاں یہ ہے کہ کئی اب جو ابھی بھی اگر کبھی کبھی کو مانگ لیتے ہیں تو پھر میں اسے دوستی تعلق میں اسے 2-4 باتیں سنا کے فری میں کر لیتا ہوں, لیکن مانگنے پہ مجھے کوئی اعتراض ہے, ان کا حق ہے اپنا ٹائم دے رہے ہیں, کوئی بھی اپنے ٹائم کا مانگ سکتا ہے. بعد میں یوٹیوب سے جتنا آپ نے ان کو پے کیا. یہ بڑا انپورٹنٹ کوشچن ہے. یوٹیوب سے اکیلے سے نہیں ہوتی میرا, کیونکہ فیس بک بھی مونیٹائز ہے, تو اوور آل اگر میں دیکھوں تو ہاں الحمدللہ. اس سے زیادہ منافع ہوتا ہے یا بس نہیں؟ 1-2 پوڈ کاسٹ تو ایسی تھی کہ جس میں جو دیا اس کا مطلب 10% بھی نہیں آیا, اور کئی فری والی ایسی ہیں جہاں سے $3,000 کما لیے میں نے. تو اگر ایوریج دیکھیں تو پروفٹ. بھٹی صاحب آپ ویسے یوٹیوب کی آپ کی ایوریج انکم کتنی ہے, لوگ جاننا چاہتے ہیں ایوریج. میں ایگزیکٹ نہیں پوچھ اچھی انکم ہے, ہینڈسم ماشاءاللہ. $2,000-3,000 نکل آتے ہیں الحمدللہ. اچھا چلے ٹھیک ہے. اور آپ کی تو میں نے کہیں پڑھی بھی تھی, لیکن میں وہ کوٹ نہیں کرنا چاہتی, میں آپ کے منہ سے سننا چاہتی ہوں. ایوریج بتا دیں. ایوریج ٹھیک ہے الحمدللہ, 7-8 لوگوں کو آپ بتا دیتے ہیں, آپ کی باتیں جنگ اور سما اور پتہ نہیں کہاں چھپ جاتی ہیں. 7-8 ہزار 10,000 پچھلے 3-4 مہینے سے نہیں ہے اتنی. اس کی ریزن یہ ہے پاکستان میں سب کا فیس بک ڈیمونیٹائز ہوا ہے, تو فیس بک سے کچھ بھی نہیں آ رہا, یوٹیوب سے ہی آ رہا ہے. جو آ رہا ہے 2-3 ہزار 4 ہزار آ جاتا ہے. تو ابھی سنا ہے کہ 1-2 ہفتوں میں فیس بک واپس ٹھیک ہو جائے گا. تو جب فیس بک ٹھیک تھا, فیس بک اور یوٹیوب اگر دونوں سے آ رہی ہو تو $8-10,000 آ جاتا ہے. زبردست. اچھا بھٹی صاحب, ایک اور چیز کہ کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کسی ریسٹورینٹ پہ چھاپا مارا ہو, یا کسی مطلب جس طرح ابھی آپ کیچپ کی بات کر رہے ہیں, اس طرح تو مختلف کمپنیز کے خلاف آپ نے جا کے رپورٹنگ کی ہو, بعد میں آپ کو دھمکیوں کا بھی سامنا کرنا پڑا ہو, تو پھر کبھی ڈر خوف والی سچویشن پیدا ہوئی یا سیٹل کر لیا معاملہ؟ یہ کبھی والی بات نہیں, یہ تو ہر پروگرام میں ہوتا تھا. اچھا بھٹی صاحب, کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کسی ریسٹورینٹ پہ چھاپا مارا ہو یا کسی پروڈکٹ یا کمپنی کے خلاف رپورٹنگ کی ہو, بعد میں دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑا؟ ہر پروگرام میں. اچھا. جتنا بڑا نام اتنی زیادہ بڑی دھمکیاں, اتنی زیادہ رشوت کی آفرز, اور اتنا زیادہ بعد میں فالو اپ. تو یہ تو تقریباً ہر پروگرام میں ہی ہوتا تھا. اچھا. تو اب یہ تو اس کے ہم تو امیون ہو گئے ہوئے تھے, بلکہ میری ٹیم بھی امیون ہو گئی. چینل ساتھ دیتا تھا آپ کا؟ چینل ساتھ دیتا تھا, کیونکہ چینل اگر ساتھ نہ دے تو آپ پروگرام ہی نہیں چل سکتا. پروگرام رکوا لیتے ہیں. الحمدللہ میرے جو چھاپوں والے پروگرام تھے وہ صرف سینکڑوں پروگراموں میں سے 2 یا 3 ایسے پروگرام تھے جو نہیں چل سکے تھے. وہ بھی ایسے تھا کہ وہ انہوں نے سٹے لے لیے میرے خلاف جا کے, تو عدالتوں سے, تو وہ رکے تھے. ادروائز چینل مالکان بھی میرے ساتھ تھے اور ہم ٹھوک کے چلاتے تھے پروگرام. صحیح. اچھا حافظ احمد, ایک اور چیز, ابھی آپ نے ریسنٹلی مولانا طارق جمیل اور ڈاکٹر ذاکر نائک کا مشترکہ ایک انٹرویو کیا ہے, سو کیسا تجربہ رہا؟ اور دونوں اسکالرس کو اکٹھے بٹھا کے وہ آپس میں کمفرٹیبل تھے, دونوں سیم پیج پہ تھے, جیسے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کا سیم پیج ہونا ضروری ہے تو اسکالرس کا بھی ہونا ضروری ہے. وہ بڑا ہی یونیک ایکسپیرینس تھا اور ان ایکسپیکٹڈ تھا میرے لیے. وہ ہوا یہ تھا کہ دونوں تو آف کورس ایک سیم پیج پہ تھے. ڈاکٹر ذاکر نائک مولانا طارق جمیل کو ملنے ان کے گھر آئے تھے لاہور میں, بھٹی صاحب بھی موجود تھے اس محفل کے اندر. اب میں وہاں پہ سوچ یہ رہا تھا کہ مجھے نا ایک موقع مل جائے. پیچھے نا میڈیا وال تھی میرا, کیونکہ ماشاء اللہ یوسف بھائی سے اور مطلب ایک اچھے فیملی ٹرمز ہیں, تو مجھے اتنا پتا تھا کہ میں یہ لبرٹی لے لوں گا کہ اٹھتے میں انہیں کہوں گا ذرا یہ نا میڈیا وال پہ ہے, میں نے آپ سے ایک سوال کرنا ہے کہ آپ ایک دوسرے کو مل کے کیسا لگا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک سے پوچھوں گا آپ مولانا کے گھر آئے ہیں کیسا لگا ہے, مولانا سے پوچھوں گا آپ کے پاس آئے ہیں تو آپ کو کیسا لگا ہے. اب ہوا یہ کہ کھانا وغیرہ کھا کے نا تو مولانا اپنے گھر کے اندر جانے لگے. یہ نا ان کے لان میں ایونٹ ہو رہا تھا, تو اندر بیڈ روم میں جانے لگے. بھٹی صاحب شاید نکل گئے تھے, وجہ سے پہلے نکل گئے تھے. تو اس کے بعد نا وہ اپنے جب روم میں جانے لگے نا تو سیکورٹی وغیرہ آگے ساری ظاہر ہے, تو کہ بھائی کوئی اور نہ آئے گا. کافی بندے اکٹھے ہو گئے تھے, 200-300 بندہ اکٹھا ہو گیا تھا. اب مجھے انہوں نے نہیں روکا ظاہر ہے, تو میں مولا کے ساتھ ساتھ ہی چلا گیا, اندر چلا گیا. تو اندر جا کے میں نے دیکھا کہ یہ نا روم میں بیٹھے ہیں. اب وہاں پہ میں نے سوچا کہ میں کہوں نہ کہوں, میں تھوڑا گھبرا رہا تھا. تھوڑی دیر کے بعد نا میں نے سامان تھا آپ کے پاس, اکوپمنٹس وغیرہ؟ میں نے پہلے اکوپمنٹ اکٹھا کیا. ٹیم تو میری ساتھ تھی, وہ باہر تھے. تو اب ظاہری بات ہے کسی بھی سیکورٹی کہیں بھی جتنی مرضی, آپ کو پتا ہے جب اندر سے ایک بندہ جائے کہ فلاں بندے کو اندر بلایا جا رہا ہے تو اس کو آنے دیا جاتا ہے. میں نے اندر سے ایک بندے کو بھیجا کہ حافظ احمد کی ٹیم کو اندر آنے دے. وہ سیکورٹی نے فوراً آنے دیا اندر.
اب یہ دروازے کے باہر ہم کھڑے ہیں, آخر کار میں نے ہمت کی, میں نے نوک کیا, میں نے کہا مولانا وہ میرا دل چاہتا ہے میں 2 منٹ آپ سے کوئی بات چیت مل کے کرتے, آ جاؤ بیٹا آ جاؤ آ جاؤ. میں نے فوراً کیمرہ سیٹ کیے, ادھر مائک لگائے, اور وہاں پہ وہ ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے. جی جی ایک ہی صوفے پہ دونوں بیٹھے ہیں, اور میں نے بس سیدھا میں نے اتنا کوئک انٹرو لیا کہ میں نے کہا کہ کہیں ان کا ارادہ بدلنا چاہے. اچھا, اور پھر نہیں تو آپ نے پھر اتنی جلدی سوال کیا, مطلب تیاری وہ کیسے کی؟ وہ الحمدللہ اللہ کا بہت کرم ہے اس میں. اور پھر 15 منٹ کا 2 منٹ کے بعد ہی میں نے 15 منٹ دونوں سے بہترین سوال کیے, اور ایسا انٹرویو کوئی بھی نہیں ہے جس میں اتنی بڑی عالم اسلام کی 2 شخصیت, ایسا انٹرویو میرے خیال میں ابھی تک کوئی بھی نہیں ہے جس میں دونوں ساتھ بیٹھے. پاکستان میں تو نہیں. اصل میں یہ 2 وہ لوگ ہیں جو ٹاپ 500 انفلوئنسرز جو پوری دنیا میں مسلمز آتے ہیں, ان دونوں میں ان کا نام ہے. ٹاپ انفلوئنسر دونوں ایک ہی فریم میں بیٹھے ہوں بندے ناچیز کے ساتھ, تو میں نے تو اس کو پراپر انجوائے کیا جی, بہت زبردست. یہ تو آپ کے کریڈٹ پر ہے نا, یہ بڑا الحمدللہ بہت بڑا پروگرام. کبھی ویسے ٹی وی چینل سے اس کے بعد پوڈ کاسٹ کے بعد کوئی آفر آئی کوئی ٹی وی شو ہوسٹ کرنے کی؟ بہت سارے چینل سے, رمضان ٹرانسمیشن کی بھی آئی تھی اور ویسے پروگرام کی بھی, لیکن یہاں پہ کیونکہ آپ کو پالیسی فالو کرنے پڑتے ہیں, ہم ذرا آزاد ہیں. دل کیا تو پورا مہینہ کوئی ریکارڈنگ نہ کی, کبھی ایک ہی دن میں 8 کر لی, اپنے باس آپ خود. ہاں, تو صرف اس وجہ سے نہیں کی. لاسٹلی جاتے جاتے عید کے حوالے سے پیغام. عید کے حوالے سے پیغام یہ ہے کہ دیکھیے پاکستان جو ہے آج کل ایک مشکل دور سے گزر رہا ہے, تو برائے مہربانی اپنی جو ذاتی تعصبات ہیں, نفرتیں ہیں, انہیں بھلا دیں. اپنے ہمارے جو پاک فوج ہے اس کو آپ اس کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں, کیونکہ اس وقت ہم سب جب تک اکٹھے نہیں ہوں گے, جو حالات اس وقت بلوچستان کے ہیں, جو ہمارے KPK کے ہیں, اور جو سرحدوں کی صورتحال ہے, وہ چاہے نظریاتی ہوں چاہے جغرافیائی ہوں, ہم ان سے تب تک نبرد آزماز صحیح طرح نہیں ہو سکتے ہیں جب تک ہم آپس میں اکٹھے نہیں ہوں, آپس میں ہمارا اتفاق نہ ہو. تو خدا را پاکستان کے لیے ہمیں اپنے سیاسی یا ذاتی تعصبات کو سائڈ پہ کر دینا چاہیے. زبردست. حافظ احمد آپ کی طرف سے؟ میری طرف سے یہ پیغام ہے کہ عید کے موقع پہ غریبوں کا ضرور خیال رکھیں. مطلب بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہم جیسے لوگ, میرے خیال ہے ہم سبھی عید کے 3 دن کے الگ الگ کپڑے بناتے ہوں گے, اور ایسے بھی لوگ ہیں جو 1 دن کے کپڑے بھی نہیں لے سکتے. تو ان لوگوں کا ضرور خیال رکھیں, اور اس میں ایکسٹرا یہ کریں کہ جو اپنے لیے پہنتے ہیں نا, جو برانڈ سے آپ خود بائی کرتے ہیں, اپنے ملازموں کو بھی اسی برانڈ کی چیز سال میں 1 دفعہ لے دیں, کوئی حرج نہیں ہے. بہت خوبصورت پیغام. اور عید کی خوشیاں اپنے ساتھ ساتھ جو اپنے پیارے ہیں ان کو سیلیبریٹ کرنے کے ساتھ ساتھ آبویسلی جو مستحق لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی سیلیبریٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے, اور کرنی بھی چاہیے. دین بھی سنواریں, دنیا بھی سنواریں, آخرت بھی سنواریں. تھینک یو سو مچ حافظ احمد. محسن بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ویورز آج کے اس پوڈ کاسٹ سے اتنا, انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.